السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت بالکل نہیں کروں گا جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عبادت کر رہے ہو۔ میں تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے آیت نمبر 104 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے 3 اٹل حقیقتیں جو موت کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ترجمہ میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، آپ کہیے لوگوں سے کہ اے لوگو، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو جن چیزوں کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، میں تو اس کی عبادت کرنے والا نہیں، اور میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا کروں گا جو تم کو موت دیتا ہے۔ تو یہاں پر موت کے تعلق سے ایک اٹل حقیقت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ کچھ حقائق ہیں موت کے تعلق سے جس کا انکار کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، مومن بھی نہیں کرتا ہے، مشرک بھی نہیں کرتا ہے، دہریہ بھی نہیں کرتا ہے، آستک بھی نہیں کرتا ہے، ناستک بھی نہیں کرتا ہے۔ ہر آدمی اس حقیقت کا اقرار کرتا ہے، جس میں سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ موت سے کوئی بھی ذی روح، کوئی بھی نفس ہرگز نہیں بچ سکتا، نہ بچ سکا ہے نہ بچ سکے گا۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ موت کا جو وقت متعین ہوتا ہے، موت کا جو وقت متعین ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ وقت مقرر کر دیا ہے کہ یہ موت کا وقت ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ موت اپنے وقت میں آئے گی اور آ کر کے رہے گی، کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اور اس سلسلے میں جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ موت جو آتی ہے کسی بھی جاندار کو، ہم کو، آپ کو، کسی کو بھی، موت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر کوئی اس کو ناگوار، ہر کوئی اس کو ناگوار سمجھتا ہے، اس کو پسند کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ البتہ ایک ایمان والے کو موت کے وقت، جو اس کے آنے والے وقت کی اچھائی کے بارے میں خبر دیا جاتا ہے اور جنت کے مقامات کو اس کو دکھلایا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، تو دیکھنے کے بعد اور اب موت کے بعد ہمارا انجام بہتر ہونے والا ہے، مومن موت کو خوشی گلے لگانے کے لیے قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن موت سے ہر کسی کو ناپسندیدگی ہے اپنے دل کے اندر، یہ بات بالکل اٹل ہے بالکل۔ اس چیز کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر موت کے تعلق سے 3 حقیقتوں کو سمجھ لیا گیا۔ ابھی جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود سمجھا جاتا ہے، جن چیزوں کو بھی، ان کو بھی ہم 3 خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا خانہ، ایسے چیزوں کو معبود بنایا جاتا ہے جو محض وہم سے ہے، جس کی کوئی حقیقت سامنے دکھتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرشتوں، روحوں، سیاروں، ان کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ صرف توہمات ہے، یہ صرف وہم ہے۔ ایک قسم کے یہ لوگ ہیں۔ دوسری قسم کی جو چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود، مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جاتا ہے، وہ جو دوسری قسم کی جو چیز ہے وہ ہے بے جان چیزیں، جیسے پتھر، مٹی کے بت، درخت، شجر، حجر، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بے جان ہے، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اور تیسرے جو ہے وہ پیر، مرشد جو ہوتے ہیں، جو بابا ہوتے ہیں،
جو بالکل سامنے دکھتے ہیں، جن کے پیروں پر لوگ پڑتے ہیں، جن سے لوگ مرادیں مانگتے ہیں. تو اب یہاں پر ایسے اولیاء، ایسے بابا، ایسے پیر صاحب جن کی موت کا وقت آ گیا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنی موت کو ٹال دیا یا انہوں نے اپنی موت کو روک لیا؟ فار ایگزامپل پیرانے پیر عبد القادر جیلانی، جن کو بہت بڑا پیر لوگ مانتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ضرور ہیں، لیکن لوگ ان کو بہت بڑا پیر، بہت بڑا ولی، بلکہ ان کو غوث الاعظم کہتے ہیں. جب ان کی موت کا وقت آیا تھا تو کیا انہوں نے اپنے موت سے اپنے آپ کو بچا لیا یا موت کے وقت انہوں نے ٹال لیا؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، یا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، میں جو دین پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہے. آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے موجود ہیں. آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں کے سامنے بالکل خالص انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی تم عبادت کر رہے ہو، میں تو ان کی عبادت کرنے والا نہیں، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیجئے وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں یا کروں گا جو تم کو موت دیتا ہے، تمہارے موت پر جس کو قدرت ہے. مطلب کیا؟ یہ جو جھوٹے معبود جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز تم مانگ رہے ہو، جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، تمہاری اور میری جانیں بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، تمہاری اور میری موت بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. میں ایسے معبودوں کے سامنے جھکنے والا نہیں. میں تو جھکوں گا ایسے معبود کے سامنے جو مجھ کو بھی موت دینے والا ہے، تم کو بھی موت بھی دینے والا ہے. پورے کائنات کے اندر جتنے بھی روحیں ہیں، جتنے بھی جان ہیں، جتنے بھی نفس ہیں، ان تمام کے موت کا اختیار جس ذات گرامی کے اختیار میں ہے، میں اس کے سامنے جھکتا ہوں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں. سامعین کرام، ابھی اس سورت کریمہ میں آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.